اب مجھے بول کے بتائیے گا، یہ طریق ایک تلخ حقیقت ہے جو نہ ملا اگلے گا نہ نگلے گا، حلق میں پھنسے گی اس کے۔ اب مجھے بول کے بتا کہ بیعت کا مطالبہ تھا حسین سے، انکار کیا حسین نے، نہ باقیوں سے بیعت مانگی گئی، نہ یزید نے کسی اور کے گھر، مسلم بن اوسجا کے گھر، ابراہیم کے گھر، ہور کے گھر، جتنے امام حسین کے ساتھی ہیں، زہیر کے گھر، حبیب کے گھر، نہ اس نے پیغام بھیجا، نہ انہوں نے انکار کیا۔ وہ کربلا میں حسین کے ساتھ آئے، محبت حسین میں مارے گئے، وہ بھی رضی اللہ، وہ بھی علیہ السلام، وہ بھی قابل احترام۔ کربلا کی جس مٹی میں ان کا خون ملا وہ بھی خاک شفا میں حصہ ہو گیا، وہ بھی خاک شفا میں شامل ہو گئے۔ پھر میرا ایک ہی عقیدہ ہے اور میرا مجمع اس کے ساتھ متفق ہوگا، حسین انکار بیعت میں شہید ہو رہا ہے، 72 محبت حسین میں شہید ہو۔ دو طرح کے تاثر دنیا میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ آج بہت بڑا دن تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ امت مسلمہ اس دن کو بھول چکی ہے۔ سوائے مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کو کسی کو نہیں پتا کہ 28 رجب کو کیا ہوا تھا۔ تاریخ نے لکھا ہوا ہے، ان کے ہاں بھی تواریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن دو تاثر پائے جاتے ہیں۔ پہلا تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ تخت اور حکومت کے لیے مدینہ چھوڑا جا رہا تھا۔ دوسرا تاثر یہ پایا جاتا تھا کہ حکومت کے خوف کی وجہ سے مدینہ چھوڑا جا رہا تھا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، اور جملہ نہیں، عرش آپ کی گود میں رکھنے لگا ہوں، اگر آپ ذہنی طور پہ متوجہ ہوئے۔ حسین اگر صحابی ہوتے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک الزام مانا جا سکتا تھا۔ جنہوں نے حضرت امام حسین کو رضی اللہ کہا وہ یہ کہہ سکتے ہیں جو حضرت امام حسین کو رضی اللہ سمجھتے ہیں وہ یہ تاثر کو مان سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں طریق سے ثابت ہے کہ حکومت کی وجہ سے بھی شہر چھوڑے گئے اور ڈر کی وجہ سے بھی شہر چھوڑے گئے۔ لڑائی سقیفہ بنی سعدہ میں حکومت کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن جنہوں نے حضرت امام حسین کو علیہ السلام کہا انہوں نے اس تاثر کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہیں خبر تھی کہ امام جو کام بھی کرتے ہیں وہ دین کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں تخت تاج حکومت اس چیز کا لالچ نہیں ہوتا۔ دوسرا سمجھنے والا مسئلہ صاحب یہ ہے کہ یہ سوال دیکھنا چاہیے کہ جس شخص سے یہ کام سرزد ہو رہا ہے اس کی شخصیت کیا ہے۔ یہ کام کوئی مدینے کا عام شخص نہیں کر رہا، خود فرزند رسول کر رہے ہیں۔ 26 رجب کو مدینہ میں دربار میں بلا کے والی مدینہ کے ذریعے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اتنی بڑی تیاری 2 دن میں ہو نہیں سکتی تھی۔ اس کا مطلب کہ حسین پہلے جانتے تھے کہ مجھے ان ایام میں، تمہید میں آپ میرا ساتھ دیجئے گا، کہ مجھے ان ایام میں ہجرت کرنی ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے مکمل تیاری کے ساتھ 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا، اور امام حسین علیہ السلام نے چھپ کے مدینہ نہیں، اعلان کروا کے مدینہ چھوڑا۔ وقت کا امام مستقبل میں ہونے والے تمام الزامات سے باخبر تھا، لہذا امام حسین علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں ولید سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا دن کی روشنی میں مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرنا۔ اور جب اس نے دربار میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یزید کا یہ خط ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ میری بیعت کریں، کیا کہنے، میں نے طریق تمام قبلہ تشریف فرما ہے اور آگ کو کھنگال کھنگال کے دیکھ لیا۔ شاید میرے مولا حسین نے کوئی لمبا چوڑا خطبہ دیا ہو، شاید میرے مولا امام حسین نے بیٹھ کے کوئی بات کی ہو، ذہن میری جانب توجہ رکھیے گا۔ میں پہلا نتیجہ آج کی گفتگو کا دینے لگا ہوں۔ امام حسین کا ایک ہی جملہ ملتا ہے جو دربار ولید میں امام حسین نے کہا، اور وہ جملہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا تھا کہ امام حسین نے اپنا جواب بھی دے دیا، اپنے باپ کا کردار بھی بتا دیا، اپنے خاندان کا کردار بھی بتا دیا۔ امام حسین کا کون کہتا ہے بیعت؟ یزید مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، اسے صرف اتنا جواب لکھ کے بھیج دے کہ حسین کہتا ہے انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ جب میرے باپ نے اس جیسے کی نہیں کی تھی، میں اس جیسے کی کیسے کر سکتا؟ یار اگر میرے مولا علی نے بیعت کی ہوتی
تو دربار سے فوراً استدلال آ سکتا تھا کہ حسین آپ کے باپ نے بھی تو کر ہی لی تھی. امام نے ایک ہی جواب میں مولا علی کے اوپر اٹھے ہوئے الزام کو بھی دھو دیا. انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا حسین. 28 رجب کوئی عام دن نہیں تھا، انکار بیعت کا دن تھا. حسین نے تخت تاج حکومت کو پاؤں کی جوتی پہ رکھا. حسین نے انکار کر دیا. اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین بیعت کر بھی لیتے تو یہ جو حسین سے بیعت مانگی جا رہی تھی یہ صرف حسین کا ہاتھ نہیں تھا. حسین کے ہاتھ کے اوپر حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ کے اوپر امیر المومنین کا ہاتھ تھا، امیر المومنین کے ہاتھ کے اوپر رسالت مآب کا ہاتھ تھا، رسالت مآب کے ہاتھ کے اوپر ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ کے اوپر موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ کے اوپر آدم کا ہاتھ تھا. جو بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں ابو سفیان کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ تھا. یہ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے زمانے کو بتا دیا کہ اگر میں بیعت کر لیتا تو پھر تاریخ یہ لکھ دیتی حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، رسول کے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، آدم نے شیطان کی بیعت کر لی تھی. حسین نے کہا میں ہاتھ پیچھے کر کے صرف حسینیت نہیں بچا رہا، آدم سے لے کے ساری نبوتیں بچا رہا. اور جس سے بیعت مانگی جا رہی تھی وہ فرزند رسول اللہ. توجہ ہے سرکار، موضوع پسند ہے جی. وہ فرزند رسول تھا. میں جملہ کہنے لگا ہوں یزید فرزند زہرا سے بیعت نہیں مانگ رہا، وہ فرزند رسول سے بیعت مانگ رہا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یزید تخت پہ بیٹھا تو لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان یزید کی بیعت کر چکے تھے. 1 2 10 4 نہیں، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں یزید کی بیعت. آپ اس دور کا یزید کی مملکت کا نقشہ اٹھا کے دیکھیے، تیسرے حصے دنیا کا وہ مالک بن بیٹھا تھا. کہاں تک اس نے اپنی خلافت کو منوا لیا تھا. اتنے لوگوں نے جب یزید کی بیعت کر لی تھی اسے حسین سے بیعت مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب اتنے لوگ اس کی بیعت کر چکے تھے اسے کیا ضرورت تھی امام حسین سے بیعت مانگے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ یزید کو خبر تھی کہ حسین نے میری بیعت نہیں کرنی. جس گھر میں مسلم لیگ کا جھنڈا لگا ہو، پیپلز پارٹی کا امیدوار ووٹ مانگنے آتا ہی نہیں. آپ تھوڑا زبان سے بولیں گے تو بات بنے گی. جب اسے پتا تھا یہ رسول کا بیٹا ہے تو قبلہ اس نے بیعت کا مطالبہ کیوں کر دیا؟ اور دوسری یہ بات طے شدہ تھی کہ کروڑوں مسلمان اس کی بیعت کر چکے ہیں، اسے حسین کی بیعت کی ضرورت کیا تھی؟ جس کے بیلٹ باکس سے لاکھوں ووٹ نکل آئیں اسے کسی ایک منت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب وجہ یہ تھی کہ وہ حسین سے بیعت اس لیے چاہتا تھا کہ یزید چاہتا تھا کہ میں حاکم وقت نہیں خلیفہ رسول بنوں، اور اسے پتا تھا جب تک حسین نہیں لکھ کے دے گا. اب دیکھیے حسین کیسا بدلہ لے رہے ہیں. جو خلافت گھر سے رسی کے ساتھ کھینچی گئی تھی وہی خلافت بھکاری بن کے پھر حسین کے دروازے پہ کھڑی ہے. وہ حسین سے بیعت اس لیے چاہتا تھا کہ اس لیے کہ میں خلیفۃ رسول بنوں، اور خلیفۃ رسول بننے کے لیے فرزند رسول کا حامی ہونا ضروری ہے. اب تاریخ نے یہ تو لکھ دیا کہ امام حسین نے انکار کر دیا. تاریخ کا مورخ اگلی غلطی کر گیا. اگر اس نے چاہتا تھا کہ اسلام میں فرقے نہ بنے تو وہ اگلی سچائی بھی لکھ کے جاتا. اس نے یہ تو بتا دیا کہ حسین نے انکار کر دیا. اس نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ جن لوگوں نے بیعت کر لی تھی وہ کون تھے؟ جو یزید کی بیعت کر چکے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ کن کن صحابہ کے بیٹے تھے؟ پھر انہوں نے دوبارہ بیعت توڑی کب؟ بھئی 28 رجب کو امام حسین سے مطالبہ ہوا. میرے مولا امام حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کے آ گئے. امام نے مدینہ اس لیے چھوڑا، اگر امام مدینے میں رہتے تو کل کوئی کہہ سکتا تھا ہم تو حسین کی بیعت کرنے کے لیے مدینے گئے تھے، حسین نے ہمیں ملنے سے انکار کر دیا. حسین آئے بھی بیت اللہ میں کہ جو کہیں نہ جائے یہاں تو آتا ہے. امام حسین بیت اللہ میں بیٹھے رہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے 4 ماہ انتظار کرتے رہے. وہاں پر آ کے مسلمانوں نے کیوں نہیں بیعت کی؟
کہ مولا ہم سے غلطی ہو گئی, اس نے ہم سے تلوار کے زور پہ بیعت کروا لی, اب ہم آئیں. امام حسین وہاں انتظار میں رہے اور کوئی بھی نہیں آ رہا, نہ وہ بیعت شکنی ہو رہی, اور امام حسین وہاں سے عازم سفر ہوتے اور کربلا روانہ ہو جاتے. وہاں 10 محرم کو امام کی شہادت ہو جاتی ہے, اگلا امام قید کر لیا جاتا ہے. اب مجھے طریق کا مورخ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے بتائے, جن لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی اب انہیں کس کھاتے میں ڈالو گے؟ حسین کے پاس وہ آئے نہیں, کربلا میں 72 نظر آ رہے ہیں. میں نے جان بوجھ کے مشکل موضوع چھیڑ لیا ہے بھئی. آخر وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ طریق اوراق میں کہاں چھپ گئے؟ وہ 1 2 10 2 4 قبیلے نہیں تھے, وہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے جنہوں نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تھا, خلیفۃ المسلمین کہہ دیا تھا. اور قبلہ تشریف فرمائیں, یہ اسلام کا قانون ہے, اگر تم فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو دوبارہ امام وقت کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے, جسے تجدید بیعت کہا جاتا ہے. کہ مولا میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, اس کے بعد میں نے ایک فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, لہٰذا میری پچھلی بیعت ختم ہو گئی, اب میں دوبارہ نہیں کرنے کے لیے آیا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کون اس طریقے جملے کو سمجھے گا یا نہیں. اگر کسی نے رسول کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی تھی اس کی بھی ٹوٹ چکی تھی. اگر کسی کی بیعت رسول کے ہاتھ پہ ہو چکی تھی تو وہ ختم ہو چکی تھی. اب اسے آنا چاہیے تھا فرزند رسول کے پاس, وہاں تک آیا کوئی نہیں. شیعہ آج ہم سے سوال نہ کیا کرے کہ ہم تھوڑے کیوں ہیں. یزید زادے لاکھوں کی صورت میں اس لیے ہیں کہ بیعت آج بھی نہیں توڑی. کس امام کے دور میں آ کے بیعت کی تم نے؟ تم کیا سمجھتے تھے اماموں کو قید میں رکھا ہوا ہے؟ امام کو قید میں نہیں رکھا ہوا تھا, امام نے امت کو قید میں رکھا ہوا تھا. اور یہ اگلا میں نتیجہ ضرور دوں کہ یہ قطعاً یہ غلط ہے کہ امام حسن نے شرائط لکھوا لی اور امام حسین کربلا کے لیے میدان جنگ میں جنگ کے لیے چلے گئے. اگر امام حسین کے دور میں حسن بھی ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا, اور اگر امام حسن کے دور میں حسین بھی ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا. خلافت محتاج امامت ہے, امامت محتاج خلافت نہیں ہے. امت یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے امام کے ہاتھ میں زنجیریں باندھ دی, ہر دور کے امام کو زندان میں رکھ دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امام قید ہو گیا ہے. جس میرے مولا کے پچھلے دنوں میں آپ نے دن منائے ہیں 25 رجب کا, اس میرے مولا نے کتنا طریق ساز جملہ کہا تھا. اس میرے مولا کو قید خانے اور زندان میں بٹھا کے ہارون الرشید یہ سمجھتا تھا امام قید خانے میں ہے اور میں اب اپنی مرضی سے دین چلاؤں گا. امام نے زنجیریں پہن لی اور امام نے اس کے منہ پہ زوردار تماچا کیسا مارا. امام نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اولاد رسول کو قید خانے میں رکھ کے اپنی مرضی سے اسلام کو سنوارے گا؟ امام نے ایک فقیہ کو پاگل بنا کے دربار میں بٹھا دیا. شیعہ قوم کے نوجوان یہ نظریہ درست کریں, بہلول کسی ملنگ کا نام نہیں تھا, وہ کسی گلی میں پھرتے ہوئے دیوانی کا نام نہیں تھا, وقت کا فقیہ تھا. امام نے کہا جنون اختیار کر, پاگل بن کے دربار میں بیٹھ جا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھنا, حکومت کی باتیں کرے پرواہ نہ کرنا, دنیا کے کتے ہیں دنیا میں رہنے دے, لیکن اگر دین پہ حملہ کرنے فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جانا. بہلول بیٹھا رہتا, جب بھی شریعت پہ حملہ ہونے لگتا بہلول حرور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا. امام زندان میں خلافت کے چہرے میں تماچا مار رہے تھے. جن کا دیوانہ اتنا فقیہ ہے وہ آل محمد کیسے عالم. بسم اللہ سر. امام نے دیوانے کے ہاتھ میں انتظام دے دیا, تنخواہ کی صورت میں جنت کی رجسٹریاں دے دی. اتنا بڑا کام کر رہا تھا, تنخواہ بھی زیادہ چاہیے تھی. یہ مالک یہ جنت کیوں اس کے بہلول کے ہاتھ سے؟ پوری ایک مجلس ہو تو سرکار بہلول پہ پڑی جائے کہ بہلول بغداد میں رہتا تھا اور کتنے قبیلوں نے بہلول کو کیا سمجھ لیا تھا. پوری ریسرچ اور پوری تحقیق, لیکن مجھے مسئلہ بیعت پہ آپ سے بات کرنی. امام حسین علیہ السلام انکار کر رہے ہیں اور امام حسین کا انکار تاریخ میں لکھا گیا. امام حسین جب مدینہ سے نکل کے مکہ پہنچتے ہیں
تو مکہ میں دیکھیں امام کا ایک ایک فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. مکتب آل محمد کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے امام کے کئی طریق ساز ایسے واقعات کو صرف مصائب کا رنگ دے دیا, ان کے چھپے ہوئے آل محمد کے راز نہیں ڈھونڈے. امام حسین عین آخری وقت پہ حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں. کچھ حاجی احرام کے نیچے تلواریں چھپا کے آ گئے تھے. یہ بات ٹھیک ہے, یہ طریق کے حقائق ہیں, مورخ نے لکھا ہے, ہمیں ماننا ہے. وہ آئے ہیں اور یقیناً آئے تھے. امام حسین نے آخری وقت میں حج کو عمرے میں کیوں بدلا؟ اور امام حسین نے ایک جملہ کہا اپنے آخری موقع پہ حج سے جاتے ہوئے. سرکار موضوع غور طلب ہے سر, بالکل داد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, لیکن آپ سمجھیے گا ضرور. امام حسین نے قبلہ جب مکہ چھوڑنے لگے, امام نے بالکل خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے جملہ کہا. امام نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. اگلا جملہ کہا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خاطر حج کو عمرے میں تبدیل کر رہا ہوں. جب امام نے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ میں دین کی خاطر جا رہا ہوں, اب امام تو چلے گئے, اب جنہوں نے وہ حج پڑھا تھا بھئی جس عبادت سے دین ہی چلا جائے, بھئی جس عبادت میں دین ہی نہ ہو, امام نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. حق یہ بنتا تھا کہ پوری امت وہاں بننی چاہیے تھی تبلیغی جماعت. کیا مبلغ اسلام اگر تو امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہے تو ہمارا یہاں رکنے کا کیا کام ہے؟ ہم بھی تیرے ساتھ جاتے ہیں. اب میں نے اتنی محنت کی ہے تو صرف داد لینے کے لیے نہیں کی, آپ تک حق پہنچانا چاہتا تھا اپنے مولا کے مقصد کا. اب آپ مجھے بول کے بتائیے گا امام چلے گئے, اب جنہوں نے حج پڑھا تھا, امام بحیثیت فرزند رسول آئے تھے, ایک پاک امام ہو کے آئے تھے, سچے امام ہونے کی حیثیت سے آئے تھے. امام نے چھوڑ دیا مکہ, اب یہ فرزند رسول نہیں جا رہا, اب یہ مکمل طہارت جا رہی ہے, اب یہ مکمل پاکیزگی جا رہی ہے, اب یہ روح دین جا رہا ہے, اب یہ اول الامر جا رہا ہے, اب یہ مالک دین جا رہا ہے. اب مجھے بتائیں جو طواف کر رہے تھے کیا ان کا حج ہوگا؟ جو نمازیں پڑھ رہے تھے کیا ان کے سجدے ہوں گے؟ جو تسبیحاں کر رہے تھے کیا خدا قبول کرے گا؟ امام نے مکہ کو چھوڑ کے تاریخ میں یہ لکھوا دیا کہ جس عبادت سے حسین نکل جائے وہ یزیدیت تو ہو سکتی ہے, عبادت نہیں ہو سکتی. آپ چاہیے زندہ و سلامت. امام نے کہا کہ تمہاری عبادت کھوکھلی ہے ہمارے بغیر, خالی ہے تمہاری عبادت کا کچکول اگر اس میں ہم نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے حسین عبادت کا نام نہیں, حسین نیت کا نام ہے. یہ نیت عبادت ہے, اور وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوتی جس میں نیت نہ ہو. میرے بادشاہ امام حسین نے مکہ کو چھوڑ دیا, اور حسین ایک ایک قدم پہ یزیدیت کو اریاں کر رہے ہیں. تم نے مجھ سے بیعت مانگی اور یہی ہوا تھا. امام حسین جب 10 محرم کو کیا ہوا, شب عاشور کو ایک کمانڈر وہاں سے نکل کے امام حسین کے دروازے پہ آ گیا. حسین ایک رات مہلت مانگی نہیں تھی, دی تھی. حسین کو انتظار تھا کسی مہمان کا. امام حسین نے ایک رات کے لیے مہلت دے دی, اور امام حسین نے جب دیکھا جتنے عزادار بیٹھے ہیں, جتنے سادات و غیر سادات بیٹھے ہیں, ادھر آ کے حر نے امام حسین علیہ السلام کی دہلیز پہ امام حسین کو عقیدت کا سجدہ کیا, اور امام حسین نے تلوار دے کے فوراً میدان میں بھیج دیا. 10 محرم کو کربلا کی گرم ریت پہ حر نے اپنے لہو کے ساتھ ایک ایسا اصول لکھ دیا ہے جسے قیامت تک کے لیے کوئی یزید زادہ نہ مٹا سکا, نہ مٹا سکے گا. حر اپنے گرم لہو کے ساتھ کربلا میں تحریر لکھ کے چلے گئے. کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ حر
نے کہا میرے پاس دین تھا حسین نہیں تھا، میرے پاس نماز تھی حسین نہیں تھا، میرے پاس روزہ تھا حسین نہیں تھا، میرے پاس سجدے تھے حسین نہیں تھا. حور نے کہا ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا بغیر حسین کے، ساری زندگی روزے رکھتا رہا بغیر حسین کے. آج میں کربلا کی ریت پہ لکھ کے جا رہا ہوں کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے یزیدیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا. جی آپ مجھے اللہ یار امام حسین نے انکار بیعت کر دیا، اور امام حسین تاریخ کے مورخ کے مطابق کربلا میں انکار بیعت کی وجہ سے شہید ہو گئے. اچھا امام حسین تو کربلا میں شہید ہوئے، اکیلے ہوئے تھے؟ نہیں، ساتھ ان کے کچھ دوست ساتھی صحابہ تھے. وہ صحابی جنتی ہیں؟ جی بے شک. قابل احترام ہیں؟ بے شک. انہیں بھی علیہ السلام کہا جاتا ہے. ایسا ہے جس کا عقیدہ وہ میرے ساتھ بولے. اب مجھے بول کے بتائیے گا، یہ طریق ایک تلخ حقیقت ہے جو نہ ملا اگلے گا نہ نگلے گا، حلق میں پھنسے گی اس کے. اب مجھے بول کے بتا کہ بیعت کا مطالبہ تھا حسین سے، انکار کیا حسین نے، نہ باقیوں سے بیعت مانگی گئی، نہ یزید نے کسی اور کے گھر، مسلم بن اوسجا کے گھر، ابراہیم کے گھر، حور کے گھر، جتنے امام حسین کے ساتھی ہیں، زہیر کے گھر، حبیب کے گھر، نہ اس نے پیغام بھیجا، نہ انہوں نے انکار کیا. وہ کربلا میں حسین کے ساتھ آئے، محبت حسین میں مارے گئے، وہ بھی رضی اللہ، وہ بھی علیہ السلام، وہ بھی قابل احترام. کربلا کی جس مٹی میں ان کا خون ملا وہ بھی خاک شفا میں حصہ ہو گیا، وہ بھی خاک شفا میں شامل ہو گئے. پھر میرا ایک ہی عقیدہ ہے اور میرا مجمع اس کے ساتھ متفق ہوگا، حسین انکار بیعت میں شہید ہو رہا ہے، 72 محبت حسین میں شہید ہو. محبت حسین. جی ہاں، معصوم کبھی بھی غیر معصوم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین نے سقیفہ کی سازش کو ناکام بنا دیا. بیعت ہے، بے سے نکلا، بیچنا، اپنی جان عزت مال اولاد کو بیچ کے آگے سے بخشش کو خریدنا. معصوم اگر اپنی کوئی چیز بیچے تو اس کا صرف گاہک توحید ہوتی ہے. جو چپ ہو گئے ہجرت کی رات، علی نے بیچی نہیں. امام معصوم کبھی بھی غیر معصوم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، اور امام جب بھی بیعت کرواتا ہے امام چھپ کے نہیں کرواتا. بیعت کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیعت ہاتھ کی بلندی پہ ہوتی ہے. یہ جو بیعت کا طریقہ کار ہے نا، یہ حکومت کا تھا. میں تاریخ کی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امامت کے ہاں بیعت یوں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ امام کسی کے آگے یوں نہیں کرتا. جو ابھی بھی چپ پڑے ہیں شاید وہ اس لیے کہ شاید میرے سوزی آئیں گے اور میں قصیدہ پڑھوں گا، میں ان کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں. رسول نے خم غدیر پہ علی کا ہاتھ ایسے بلند نہیں کیا، ایسے کیا ہے. معصوم جب بھی بیعت لیتا ہے ایسے لیتا ہے. اب سارا مجمع چپ ہو جائے، جس سینے پہ ماتم کا نشان ہے وہ میرے ساتھ بولے گا. معصوم ہمیشہ ایسے بیعت لیتا ہے. اب پتہ لگا کہ علم پہ پنجہ کیوں ہوتا. ہمیشہ بیعت معصوم یوں کرتا. جب میرے 8ویں مولا کو مدینہ سے بلایا گیا
تو مامون نے کہا کہ میں آپ کی بیعت لینے لگا ہوں. اس لوگوں کا چلیں امام کی بیعت کریں. امام کو بٹھا دیا گیا. اب آ رہے ہیں لوگ بیعت کرنے کے لیے. امام نے ہاتھ کو یوں کر لیا. امامت کے ہاں طریقہ کار یہ ہے کہ رسول نے طریقہ بیعت کا جب دیا تھا تو رسول نے یہ دیا تھا کہ جب بیعت کرنے والا بیعت کرنے کے لیے آئے تو وہ اپنی 5 چیزیں معصوم کے ہاتھ پہ بیچتا ہے, اور وہ چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کرتے تھے. امام رضا یوں بیٹھے ہیں, لوگ آ رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں. 70 بندوں کے بعد 71واں بندہ آیا. اس نے یہاں سے شروع کی. امام نے کہا پہلی بیعت ہوئی ہے. یعنی کہ امام کے دور تک آتے آتے امت بیعت کا طریقہ ہی بھول چکی تھی. اور معصوم کبھی بھی غیر معصوم کے ہاتھ بیعت نہیں کرتا, کیونکہ حکومت محتاج امامت ہے. امامت محتاج حکومت نہیں. آج یہ تاثر دے دیا کہ نہیں جی نہیں یہ آپ شیعہ ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ اولی الامر کے تصور کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اگر یہ اللہ کے نمائندے نہیں تھے تو پھر ہر دور میں مملکت اسلامیہ کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں کیوں رہی؟ یہ حکمران کیوں رہے؟ یہ حکمران تھے تو اسلامی حکمران تھے, لہذا یہ اسلامی حاکم تھے. ان کی حاکمیت کو تسلیم کریں اور انہیں خلیفہ سمجھیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. اگر تم حکمرانوں کو خلیفہ منوانے کے چکر میں ہو کہ انہیں خلیفہ مانو جن کے پاس حکومت تھی, مجھے پہلے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کہ اللہ نے پہلی خلافت کسے دی تھی؟ نانا میرے ساتھ بولی. آدم کو, آدم کے پاس تخت تھا, تاج تھا, اقتدار تھا, حکومت تھی, لشکر تھا, جاہو جلال تھا, مشیر تھے, مورخ تھے, قلم تھے, مولوی تھے. آدم کے پاس کیا تھا؟ آدم کے پاس خلافت تھی, بغیر تخت کے, بغیر تاج کے, بغیر جاہو جلال کے, بغیر لشکر کے, بغیر جلاؤ گھیراؤ کے. آدم کے پاس خلافت تھی لیکن بغیر حکومت کے. آؤ اب قرآن سے پوچھتے ہیں, اللہ تو نے آدم کو خلافت دی تھی لیکن ہمیں بتا تو صحیح کہ امت میں اور آدم میں امتیاز کیا تھا, امت میں اور آدم میں فرق کیا تھا, انسانیت میں آدم نے علیحدگی کیا تھی؟ فرمایا یہ فرق کم ہے کہ آدم کے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا, آدم کے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. اب ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ حکومت کس کے پاس تھی, ہمیں یہ بتاؤ فرشتے کس کے گھر نوکریاں کرتے رہے. جس کے گھر فرشتے جس کے ہاتھ میں کوئی غیر معصوم ہاتھ دے وہ خلیفہ نہیں, جس کی دہلیز میں فرشتے نوکری کے لیے آئے.